نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 71 کا درس ہونے والا ہے. یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ نصیحت آمیز اور عبرت آمیز واقعہ شروع ہو رہا ہے. انبیاء کرام کے ذکروں کو اور ان سے متعلقات خبروں کو قرآن پاک میں پیش کرنے کی سب سے بڑی اور اصل وجہ ہے اللہ کی عطا سے اللہ پاک کے آخری نبی بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عقیدہ علم غیب ماضیہ گزشتہ انبیاء کرام ان سے متعلقات قوموں کی باتیں اللہ پاک کے ذریعے سے اللہ پاک کی اطلاع سے عطا سے محمد عربی کو بتانا اور قرآن پاک کے ذریعے سے بالخصوص بتانا. تمام مفسرین نے اسی بات کا اتفاقیہ پیش کیا ہے، متفق ہو کر پیش کیا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ پاک اپنے حبیب کو بذریعہ وحی عطا فرماتا ہے. اس لیے عقیدہ علم غیب یہ شرکیہ نہیں توحیدیہ عقیدہ ہے. عقیدہ علم غیب نبی عطائی یہ توحیدی عقیدہ ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 اور 15 اشارتاً پہلے سمجھیں آپ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا تو وہ اپنی قوم میں 50 کم ہزار سال رہے. 50 کم ہزار 9.5 برس. الف سنتن 1000 الا 50 عاما مگر 50 مطلب مائنس تو 50 کم 1000 سال رہے. کتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ ایک الگ پارہ نمبر 12 میں تفصیل انشاءاللہ اس کی آئے گی. فاخذہم الطوفان وہم ظالمون. قوموں نے اتنے سال کا تو لحاظ کر لیتے ہیں لیکن اتنے بھی ایمان نہیں لائے. آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں. اب چپے چپے میں مسلمان ہیں. آپ سن رہے ہیں اور سنیے 23 ایئرس اعلان رسالت ہے. اعلان رسالت 23 ایئرس اس میں بھی 3 مائنس کیجئے. کھلم کھلا نہیں ہے. یہاں اللہ فرما رہا کھلم کھلا 950 برس تک نوح علیہ السلام کو بعثت اور رسالت کی عمر دی ہے اور گنتی اور عدد کے لوگ ایمان لائے. یہ نبی ہی الگ ہے. امام الانبیاء کی شان ہی الگ ہے.
सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि तूफान ने कौमों को ले लिया, नबी को झुठलाया, वो जालिम रहे, और जो लोग कश्ती पर सवार हुए, जो लोग, अब ये जो लोग की तफसीर इंशाअल्लाह पारा नंबर 12 में जरूर आएगी, कौन लोग थे। और इसमें एक आयत नंबर 15 में कह रहा अल्लाह कि हमने इसको तमाम जहान के लिए एक निशानी बनाई है, तमाम जहान के लिए ये निशानी है कि नबी को झुठलाने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है, हलाकत होती है, चाहे उसमें नबी का सगा ही क्यों न मुलव्विस हो। ये भी बात है, सगा तो आम लफ्ज हो गया हैदराबाद में, बेटा कहने। हाँ खैर, आज की आयत जरा देखिए। अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता, हबीब आप इनके सामने नूह की खबर बताइए। आप जरा गौर करें, वक्त लो, तिलावत कीजिए, अलैहिम, इनके सामने यानी कुफारे अरब, नबा नूह की खबर, नूह के बारे में बताइए। अल्लाह पाक के नबी कहना चाहिए, बता मौला क्या बताऊं। इसका मतलब सब बता दिए हैं, तब तो आ जा रहा है, बताइए। और क्या बताइए, इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब नूह ने अपनी कौम से कहा था, इन कान कबरा अलैकुम मकामी, मेरा ठहरना तुम्हारे पास गिरा गुजरता है ना। अंदाज देखिए, ए कौम तुम मुझे नहीं मान रही हो, इसका मतलब मेरा ठहरना तुमको गिरा गुजर रहा है। वह तज़कीरी बिआयातिल्लाह, और अल्लाह की आयतों के जरिए से तुम्हें आखिरत की याद दिलाना गिरा गुजर रहा है ना। तो सुनो, मेरा कुछ नहीं होगा, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, मैं तो अल्लाह ही पर भरोसा किया। जो कयाम कर रहा हूं या तस्गीर यानी याद दिला रहा हूं, ये दोनों अल्लाह की तरफ से है, मेरा कुछ नहीं है। तुमने न मुझे इस मंच पर बिठाया है कि मैं तेरी बात करूं या ख्याल, मगर तुम्हें गिरा गुजर रहा है, बोझ लग रहा है ना, क्या लेके बैठे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अच्छी बात कीजिए तो अच्छी नहीं लगती इनको, हाँ क्या वही लेके बैठे, ऐसी बात कर। हाँ लेकिन क्या बात है, देखिए जरा सी नबी की बात आई, क्यों ना हम मचले यार, हमारे नबी है, सुभान अल्लाह, देखिए क्यों ना हम मचले तब। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होती, क्या होगा। तो इन नबी कह रहे हैं कि नूह के बारे में कहिए, और इबरत पकड़िए आप कि नबी को रिस्पेक्ट देना एक एक सेकंड, ये है मंशा तौहीद। और नबी के वजूदे मुबारक को बोझ समझना, यह है तौहीद के खिलाफ। और आज कह रहा हूं, इस अकीदे के हवाले से ये बात कह रहा हूं, जो कहते हैं कि नबी आए चले गए, इसका मतलब नबी को मौजूद नहीं समझ रहे, नबी नहीं है, नबी कुछ नहीं है, वो हो गया खत्म। ये भी समझिए नबी की नबूवत और रिसालत को बोझ समझना है, अब उनकी जरूरत ही नहीं, इसलिए तो ऐसे जुमले बोले जा रहे हैं। नहीं, अल्लाह पाक ने नबी के गुलामों को मैदान कारजार में मौत देने के बावजूद पूरी उम्मत को कहा, खबरदार मुर्दा मत कहना, मुर्दा मत कहना। नबी को ऐसा कैसे कहा जाएगा कि चले गए। कितने भी तहजीब से जुमला बोलिए, मुराद वही है, मुराद वही है, मर गए, ये हो गए, वो हो गए। अब तहजीब का जामा पहनाने से कोई हकीकत नहीं बदलती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की जानिब से तकाज़े कायनात की बुनियाद पर एक आन के लिए मौत देकर वजूदे जावेदानी अता फरमाया गया है। और उसकी वजह यह नहीं है कि वो 63 साल के लिए ही रसूल है, वो सुबह क़यामत तक के लिए रसूल है, यहां तक कि जन्नत तक जब तक आप ना चले जाएं जिम्मेदारी मुस्तफा खत्म ना होगी, उनकी जिम्मेदारी। हाँ आप समझ रहे हैं। खैर, मेरा गिरा गुजरता है मेरी कौम, और अल्लाह की आयतों को मैं याद दिला रहा हूं, अपना शजरा नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, अल्लाह की आयतों को। तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा करता हूं। अब सुनो, फाजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम,
اپنے شریکوں کے ساتھ اپنے معاملات کو مستعد رکھو، تیار رکھو. اب آگے سنیے، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر کوئی معاملہ مشتبہ نہ ہو. ایسا نہیں میں وہ چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا، وہ آتے تو تمہارے کو ہرا دیتے، ایسا سب کچھ کر لو آپ سارے شریکوں کو اکٹھا. اور سنو، اکٹھا کرنے کے بعد ثم اقضوا الیہ، میرا کام تمام کرنے کے لیے بلاؤ. کیا بتائیے، آج تو کوئی ایسے ہی بول دیتا ہے تو پتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں. نبی کہہ رہے ثم اقضوا الیہ، فیصلہ کرو مجھ تک، میرا کام تمام کرنے کے لیے سب اکٹھا ہو جاؤ. ثم لا تنظرون، مجھے مہلت تک نہ دینا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. یہ وہ اللہ کی وحی ہے جسے یقین کہتے ہیں. تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک نصیحت ہے، یہ بھی ایک تمہارے لیے میری جانب سے ہدایت کے جملے ہیں کہ ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ تم سب بلا لو. ایک نوح کو ختم کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں سب بلا لو. ہمت ہے تو ٹھیک ہے کہہ کر بولو. نہیں کیا. مگر سنو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے تم سے اس تبلیغی رسالت پر کچھ اجر مانگا ہی نہیں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ دے گا. میں نے اتنی محنتیں کی، اس کا اجر بظاہر نظر نہیں آ رہا، ایمان نہیں لا رہے ہو، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا اجر فکس ہے. اسی سے ایک جملہ سنیے، آپ جب اللہ رسول کے لیے محنت کرتے ہیں، انسکسیسفل بھی اگر آپ ہو گئے تو ایک اجر ملے گا آپ کو، اور اگر سکسیسفل ہو گئے تو 2 اجر ملے گا. فرض کیجئے آپ کو کتاب سے کوئی مسئلہ تلاش رہے، ٹھیک ہے، نہیں ملا، مگر آپ تلاش رہے تھے، محنت کر رہے تھے، کہ محنت کا ایک اجر ملے گا. مل گیا تو ڈبل اجر ملے گا آپ کو. مجتہدین کا یہی معاملہ ہے. خطا بھی کر جاؤ گے نا آپ تلاشنے میں، مگر ارادہ آپ کا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ارادہ خیر کی بنیاد پر ایک اجر دے گا اور وہ خطا کو گرفت بھی نہیں کرے گا. یہ ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ مجتہدین کا سایہ ہم سب پر رکھے. بڑی اہم بات ہے. لوگ مجتہدین پر انگلی اٹھاتے ہیں، ارے ان پر تو اللہ کا انعام ہوا ہے. اب انعام یافتہ بندوں پر اللہ پاک چلنے کے لیے کہہ رہا ان کے راستے پر، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو بس 70 حدیثیں یاد تھیں. کون ہے مجتہدین؟ کون ہے مجتہدین؟ خیر، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اور سنو، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے پاس اللہ کے لیے ہی جھکا رہوں. میں مسلم میں سے رہوں، مطلب اللہ ہی کے لیے جھکا رہوں. میں جھکنے والوں میں تمہاری وجہ سے نہیں جھکوں گا، میں خود جھکوں گا اور تمہیں بھی رب کے لیے جھکانے کی محنت کروں گا. نہیں مانو گے میرا کچھ نہیں ہوگا. مجھے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری اور منصب کے اعتبار سے لیول میں بلندی اور درجات میں بلندی عطا کرے گا. آگے دیکھیے، فَكَذَّبُوهُ، ایک ایک لفظ کو یاد کیجیے. بات کن کی ہے؟ حضرت نوح کی. صحیح ہے، مخلوق ہے نا یہ، یہی بات سمجھیے، گہرائیے، کلام ربانی سمجھیے. نوح بات کر رہے ہیں، اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ قوم سے. قوم بھی مخلوق ہے، نوح بھی مخلوق ہی. بات سمجھ. فَكَذَّبُوهُ، تو قوم نے نوح کو جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ نوح کو جھٹلایا. یہیں پر رہیے گا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نوح کو اور نوح کے ساتھ جتنے بھی کشتی میں تھے سب کو نجات دے دیا، سب کو نجات دے دیا، بچا لیا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور اب جانشین بھی بنایا جو مانے تھے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی ہے پلس پوائنٹ جو آج امت کا ایک طبقہ سمجھ نہیں پا رہا. ہم نے ڈبو دیا ان کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے. آیتوں کو نہیں جھٹلایا تھا قوم نے، نوح کو جھٹلایا تھا قوم نے. سمجھیے اس جملے کو. اوپر میں کیا کہا؟ نوح کو جھٹلایا، اور اللہ کہہ رہا کہ ہم نے انہیں غرق کیا، انہیں ڈبویا طوفان نوح میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. مطلب نبی کو جھٹلانا در حقیقت توحید کو جھٹلانا ہے.
یہی بتانا چاہتا ہوں، خدا کی آیتوں کو جھٹلانا آیات ربانی کا انکار ہے، تکذیب رسالت تکذیب آیات ربانی ہے، اور خدا کی آیتوں کو جھٹلانے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کے حوالے سے ذرا نہیں، مکمل سوچ سمجھ کر کے، نہیں سمجھ میں آئے آمنا صدقنا، بس بڑے بڑے بن چکے ہیں ایسے آمنا صدقنا کہہ کے، تم پڑھ لکھ کر کے کہے تو جہنم میں جا، وہاں بے پڑھے نبی کے صحابی بن گئے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آمنا صدقنا والا عنوان ہے۔ اس لیے کذبوا بآیاتنا نے ایک عقیدہ دیا کہ خدا کے کسی بھی رسول کو جھٹلانا امام الانبیاء کی بات تو بڑی ہوگی، کسی بھی رسول کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا ہے، نمائندہ الہی ہوا کرتا ہے نبی، ہمارا اور آپ کا نمائندہ نہیں، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ خیر آگے دیکھیں، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کس طرح انجام ہوا، جس کو قوم حضرت نوح نے ڈرایا ان کا کیا انجام ہوا، دیکھو ڈبو دیا، مانتے تو نہیں ڈبوتے، ارے چرند پرند وحوش و طیور بھی اگر کشتی پہ آ گئے تھے رب نے اسے بچا لیا، یہ جاندار کو نہیں بچاتا اللہ تعالیٰ، کیا بات ہے۔ نبی کو رسپیکٹ اگر جانوروں نے دیا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت ہو گئی۔ آپ عبرت پکڑو اس بات سے کہ حضرات اصحاب کہف، آپ جانتے ہیں اصحاب کہف کا ایک کتا تھا، زندگی سمجھیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو عطا کرے گا، آپ ڈرائی فروٹ کھائیں گے تو عطا کرے گا، کھائیے وہ ہے، مگر اصل جو ہے زندگی دینے والا اللہ ہے، تو اس کے منشا کے تحت آپ جیے گا تو آپ کو طیب پاکیزہ زندگی ملے گی۔ عبرت پکڑیے، قرآن کہتا ہے لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا، کہ اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، عام نبی کے ولی ہیں، وہ غار میں ہے، وہ پلٹتے تھے تو کتا بھی پلٹتا تھا۔ احترام دیکھیے کتے کا احترام، قرآن میں ذکر کر کے اللہ پاک نے کیا ذہن دیا ہے کہ احترام اور تعظیم ہی یہ توفیق رسالت پر منحصر ہے، توفیق خدا پر منحصر ہے، خدا توفیق دے گا تو نبی کی تعظیم کروائے گا، ورنہ دیکھ وہ کتا ہے، اسے کیا معلوم کہ سامنے والے کون ہیں کیسے ہیں، لیکن جب وہ ادھر پلٹتے تھے تو کتا بھی ادھر پلٹتا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ 309 برس تک اس کھائی میں وہ لوگ رہے، کتے کو بھی 309 برس تک کی زندگی مل گئی، 309 برس تک کی زندگی مل گئی، کس کو؟ کتے کو نہیں، اب بولیے اس کتے کو جو نبی کے امت کے ولیوں کا احترام کرنے والا تھا۔ قسم خدا کی بڑی خوبصورت عمر ملی ہے آپ کو، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ احترام کرتے ہیں نبی کو، ایک ایک سیکنڈ ہزاروں عمر پر بھاری ہے، الحمدللہ۔ سمجھیے قرآن پاک کا ذکر ہے، اللہ آگے فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جس کو ڈرایا گیا ان ڈرائے جانے والی قوموں کا انجام بد کیا ہوا، ذرا دیکھو۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے نوح کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا، فجاءهم بالبينات، رسولان اعظام معجزات لے کر آئے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پہلے ہی سے وہ لوگ ان تمام آیتوں کو جھٹلائے، بلکہ ایمان نہ لائے ان پر جن کو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، یعنی جھٹلانے کا سلسلہ آتا جا رہا ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، خدا کی توفیق پر فخر کرنا کہ جھٹلانے والوں کا انجام بد ہوتا ہے اور ماننے والوں کا انجام صحیح ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ہم تجاوز کرنے والے اور زیادتی کرنے والے کے دلوں پر مہر لگا دیتے۔ نبی کو نہ ماننا یہ زیادتی ہے، نبی کو نہ ماننا یہ ظلم ہے، اور ان کے دلوں پر اللہ مہر، اور یہی ہے میرے اس جملے کا مطلب، گستاخ بنو گے تو نسلیں تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور ادب والے بنو گے تو کہیں نہ کہیں تو وجہ بن ہی جائے گی اولاد آپ کی نجات کی انشاءاللہ۔ اللہ آگے فرماتا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه،
پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا ان کے بعد، رسولوں کے بعد، الی فرعون وملئہ، فرعون اور فرعونیوں کے پاس، فرعون اور فرعونیوں کے پاس، بیااتنا، اپنے معجزات کے ساتھ، فاستکبروا، قوم اترائی، گھمن کی، نہ مانی، وکانوا قوم مجرمین، اور جرم کا ارتکاب کی، فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس حق ہماری جانب سے آیا، قالو، یعنی معجزات کی شکل میں موسیٰ نے دکھایا تو وہ بول پڑے، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ذرا سمجھیے ان تمام باتوں کو، یہ اتنا ڈیٹیل صدیوں پہلے کے انبیاء کرام اور ان سے متعلقات پہلو کو آج تو کوئی ٹھکرا مل جاتا ہے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ 500 برس کا یہ ملا، 100 برس کا یہ ملا، ایسا مجسمہ، ایسا یہ ملا وہ ملا، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے پاسٹ کی ساری باتیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا اچھا اگر یہ جادو ہے جس کو تم لوگ حق کو جادو کہہ رہے ہو نا، تو سنو، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، فلاح دائم جادوگر کی قسمت میں نہیں، وہ شوخدہ بازی وقتی ہے لیکن دائمی فلاح جادوگر کی قسمت میں نہیں۔ قالو اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، قوموں نے کہا کہ ایسا کرو، ہم جو اپنے آباء و اجداد سے پا رہے تھے وہ لاؤ، لیکن تم نے وہ لایا جو ہم اپنے آباء و اجداد کو نہیں پائے تھے، ایسی باتیں پیش کر رہے ہو۔ ہر نبی کو ایسے ہی قوموں نے کہا، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور سنو موسیٰ اور ہارون دونوں کو خطاب کر کے، تم دونوں کو تو زمین میں یہ حاصل ہے نا، پاور حاصل ہے نا، وہ سب ہونے کے باوجود مَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم یقین نہیں کریں گے، تو نہیں ماننے والے نہیں، ہم یقین نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو اب سنیے سب سے بڑا، قال فرعون، فرعون نے کہا ایتونی بکل ساحر علیم، ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس سارے جادوگروں کو لاؤ، وہ اپنے حواری جواری سے کہا سارے جادوگر، جانکار علیم، جانکار جادوگروں، بڑے بڑے جادوگروں کو لاؤ۔ فلما جاء السحرہ، جادوگر جب سب آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سب سے کہا القوا ما انتم ملقون، جو بھی تم جادوگری کرنے والے ہو، جو بھی ڈالنے والے ہو ڈالو۔ لیکن ذرا غور کریں آپ، جو بھی کرنے والے ہو، آج اگر مل جائے یعنی ان کے پاس یہ ہے وہ تو بھاگ جائیں گے ہم، اتنا کمزور ہے ایمان ہمارا۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی ڈر خوف کچھ بھی، اور نبی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ تنہائی میں سوئے رہو اور برا خواب دیکھے تو اٹھ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی نے کہہ دیا ہے، بھروسہ تو نبی پر کرو یار۔ کہیں چڑیل اگر مل جائے الٹے پاؤں والی تو آپ ڈرو مت، وہ الٹی ایسے ہی ہے، تم سیدھے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، فوراً گم ہو جائے۔ تو اسٹرانگ انس تو لاؤ اپنی توحید میں، کیسا اطمینان سے جنگل میں سو جاتے تھے، تو ایمان گھٹ تھا تب نا۔ کہہ رہے موسیٰ جو پھینکنا ہے پھینکو۔ فلما القوا، جب ان لوگوں نے ڈالا جادوگروں نے، قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، لائے پوری جادوگری ہو گئی۔ اب ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں، اس آیت کو یاد بھی کیجیے گا، آیت نمبر 80 ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ساری جادوگری اور جادوگروں سب کو ختم کر کے چھوڑے گا، جو بھی تم نے لیا ہے نا، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب سب کو باطل کر دکھائے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فسادیوں کا عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ یہ انداز دیکھیے آپ، بھروسہ دیکھیے کس پر، نبی ہے، پورا پاور ملا ہوا ہے۔ پاور کو تو سمجھیے، آپ خدا سے الگ کر کے ان کو پرموٹ کر رہے ہیں، اور وہ الگ ہونا ہی نہیں چاہ رہے۔ ہر میدان عمل میں اللہ اللہ اللہ، اس آئینے میں تو آپ رسالت کو پرموٹ کیجئے تو سمجھ میں آئیں گے رسول کیا ہے۔ آپ جدا کر کے پرموٹ کر رہے ہو تو ان کی ضرورت نہیں۔ جو رسول، اس لیے
जब मैदान अमल में है, कारजार में है, जादू का मसला है, फेंकने का भी दे दिया गया है, जेब का भी मसला, सब कुछ दे दिया गया, लेकिन इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, बातिल तो अल्लाह ही करेगा, फसादियों का अमल दुरुस्त नहीं हो सकता। उसके बाद वयुहिक्कुल्लाहुल हक बिकलिमातिही, और अल्लाह हक को अपने कलमात से हक साबित करके दिखाएगा। वलाउ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम को नापसंद हो। तो एक हाथ में पसंद हो ना पसंद हो वो उनका मसला, लेकिन हक को हक करना, बातिल को बातिल करना, यह अल्लाह ने नबियों से वादा ले लिया है। आगे देखें आप, फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन, तो बहुत कम लोग फिरौन का जो जुल्म था, जो तशद्दुद था, जो जारहियत थी, फिरौन के खौफ से और फिरौनियों के खौफ से बहुत सारे लोग नहीं ईमान लाए, कम लोग ईमान लाए। मगर पारा नंबर 16 में ये दर्स आएगा कि जितने भी जादूगर थे सब मूसा पर ईमान ले आए। और ईमान लाने का राज बताऊं, तौफीक क्यों दिया अल्लाह ने? क्योंकि जादूगरों ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं डालता, आप डालिए पहले। ये आप डालने, अल्लाह पाक ने कहा मेरे नबी का रिस्पेक्ट कर रहे हो तुम, और तुम्हें तौफीक के ईमान से महरूम करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एहतराम मूसा की वजह से उन जादूगरों को भी क्या मिल गई थी? दौलत ईमान मिल गई थी। तो फितना में मुब्तला करने की वजह से फिरौन और फिरौनियों के खौफ से मूसा पर कम लोग ईमान लाए। वइन्न फिरऔन लआलिम फिल अर्द, जमीन में बहुत बड़ा मुतकब्बिर का नाम फिरौन है, सरकश का नाम फिरौन है। वइन्नहु लमिनल मुसरिफीन, और वो बड़ा फसादी है, बड़ा फजूल खर्ची करने वाला है, बड़ा ज्यादती करने वाला। वकाल मूसा ने कहा या कौम, ए मेरी कौम, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, डरने की अब जरूरत नहीं है, तुमने मेरे हाथ पर खुदा का करिश्मा, खुदा की कुदरत को देखकर ईमान लाया है। मूसा तो पहले भी मूसा था, मुझे देखकर ईमान नहीं लाया है, मेरी ताकत रब्बानी को देखकर ईमान लाया है। तो सुनो, इन कुंतुम बिल्लाह, तुमने अल्लाह पर ईमान लाया है, फअलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन, तो तुम एनी टाइम मुस्लिम रहोगे, और इसी हालत में तुम हमेशा अल्लाह पर भरोसा करोगे, मुझे ये वादा दो। क्या ये है खुदा की बारगाह से मुकम्मल मजबूती के साथ कौम को जकड़े रखना, ये नबूवत और रिसालत का काम है। इतना आसान समझते हैं। तौहीद की असल बुनियादी जो फहम है वो रसूल और नबी ही देते हैं। आगे देखें और सुनो, फकालू, जब इतना आला तालीम दिया मूसा ने, तो सारी ईमान वाली कौमों ने कहा अलल्लाहि तवक्कलना, हम भी अल्लाह ही पर भरोसा किए करते हैं। और एक दुआ सिखाया कि कहो रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। दुआ करते हैं ना आप लोग, ये मूसा की कौम की दुआ है। मगर आयते कुरानी सबके लिए हिदायत है, और जिक्र अंबियाए किराम का मकसद ही यही है कि उम्मत मोहम्मदिया का तौहीद स्ट्रांग हो, रिसालत स्ट्रांग हो, कि जब आम नबी उम्मत को इतना आला तौहीद पिला सकते हैं तो खास नबी का मामला कितना होगा। अच्छा, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार जालिम कौम के लिए हमें फितना ना बनाना, आजमाइश ना बनाना। वनज्जिना बिरहमतिक, और अपनी रहमत के वसीले से, अपनी रहमत के बरकत से, अपनी रहमत के जरिए से कौम काफिरीन से हमें नजात देना, कौम काफिरीन से हमें नजात देना। अब जरा 2-3 आयत और दर्जी दीजिए। वअवहैना इला मूसा व अखीही, हमने मूसा और उनके भाई हारून की तरफ वही की। क्या वही की? अन तबव्वअ लिकौमिका मिन मिस्र, कि तुम अपनी कौमों के लिए, ये जो तुम्हारी क्या बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। तुम नबी के तो होकर देखो यार, फिर खुदा नबी को कहेगा तुम उनकी जो भी जरूरत है देखते रहो, पूरी करते रहो। क्या बात, अल्लाह पाक फरमा रहा, हमने वही किया कि अपनी कौम के लिए मिस्र में घर बनाओ। क्या बात है, ये देखिए, घर बनाओ, और वजालू बुयूतकुम किबला, और हर घर को किबला बनाओ।
کیا بات ہے، ہر گھر کو قبلہ بناؤ. قبلہ سے مراد ہر گھر میں ایک دم نماز پڑھنے کی تلقین کرو، قبلہ بناؤ. واقیم الصلاۃ، اور بولو ان کو کہ نماز قائم رکھیں. اور وبشر المؤمنین، بشارت دیتے رہو موسیٰ، بشارت دیتے رہو، مجھ سے لیتے رہو، ان کو دیتے رہو. قال موسیٰ، اے پروردگار، انک آتیت فرعون، یہ تو ٹھیک ہے اپنوں کو کیا کرنا کیسا کرنا ٹھیک ہے، لیکن فرعون کو اور ان کی حواری جواری کو زینتم و اموالم فی الحیات الدنیا. خبردار نبی سے پنگا مت لینا، ولی سے پنگا مت لینا. دھیان دیجیے گا، موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار تو نے ہی تو فرعون کو اور فرعونیوں کو زینت، مال، دنیاوی جاہو جلال عطا کیا ہے. اللہ پاک نے کہا ہاں. مانگنے کا ڈھنگ دیکھیے، دیکھیے. ہاں ربنا لیضلوا عن سبیلک، مولا وہ سب تو تیرے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو اے اللہ، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ان کے مال کو تباہ کر دے. غلط استعمال ہو رہا ہے مال تیرا، ذرا سمجھیے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سختی، قساوت، سخت کر دے ان کے دلوں کو، یعنی مہر لگا دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. اب آپ ذرا سوچئے، کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا یہاں عنوان دے رہا. موسیٰ ہے، کہہ چکے ہیں. فرعون صاحب حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اور کہہ چکے ہیں. بد دعا بھی نہیں بولیے گا، ذرا دیکھیے، کہہ چکے ہیں میں بول رہا ہوں. ان کے خلاف دعا ہو چکی ہے، اس طرح بولیے. دعائے ضرر ہو چکی ہے، یہ سب جملے بولیے. بد کا جملہ جب ولی کے آزو بازو نہیں بھٹکتا تو نبی تو بڑی شان والے ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ. تو نہیں دینا ایمان، اس کا مطلب یہ کہ ایمان بھی نبی کی بولی پر ملتا ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک نے گویا ہم نبی کے صدقے میں ہم سب کو نبی نے چنا ہے. ان سب کو واہ واہ سبحان اللہ. عطائے رسول کا اب مطلب سمجھ میں آیا. واہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ. موسیٰ کلیم اللہ ہو، تمہاری بات تو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. قال قد اجیبت دعوتکما، جاؤ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. ارے واہ، مار لگ گئی. جن جن کے لیے موسیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ایمان نہ لائے، ہارون نے کہہ دیا کہ ایمان نہ لائے علیہ السلام، اللہ پاک نے کہا جاؤ. نبی کی بولی حرف آخر پتھر کی لکیر ہوتی ہے. نظام قدرت تو بدل سکتا ہے، محبوبوں کی بولی کو نہیں بدلتا. فاستقیما، تم قائم رہنا اور اپنے لوگوں کی سچائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نا اہلوں اور لا علموں کے راستے کی کبھی اتباع نہ کرنا. یہ اللہ پاک نے دعا کی قبولیت کے بعد فرمایا. اب ذرا آگے دیکھیں، وجاوزنا ببنی اسرائیل بحر فاتبعہم فرعون، یہاں سے لے کر کے اچھا 2-3 آیت ہے، ٹائم ہے تو اب سمندر کا مسئلہ کہہ تو دیا ہے، ہلاکت کے لیے تو کہہ دیا. اب پریکٹیکلی طور پر سمندر سے گزر ہوا موسیٰ اور واہ واہ محبان موسیٰ کہیں آپ، اصحاب موسیٰ سبحان اللہ، گزر ہوا. فاتبعہم فرعون، جہاں اتباع کرنا تھا وہاں کرے نہیں، مارنے کے لیے پیچھے جا رہے ہیں. ارے زندگی مانگنے کے لیے پیچھے جاتے تو مل جاتی یار قسم خدا کی، سمجھ رہے ہیں آپ. فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو فرعون نے اور فرعونیوں نے یا لشکر فرعون نے بغاوت اور عداوت کی انتہا کر دی کہ چلو مارتے ہیں. موسیٰ بھاگ رہے ہیں، ڈر کے بھاگ رہے ہیں. اچھا اللہ پاک نے دریا کو حکم دیا آرام سے موسیٰ کو ٹپنے دو، پھر ان سب کو ٹپکا دینا. دیکھیے
ادرکہ الغرق، یہ جملہ ہے، حتی، یہ حتی میں یہاں تک کہ موسیٰ اور موسیٰ والوں کو جانے دو، رسپیکٹ کرو، احترام کرو، عزت کرو، یہاں تک کہ بڑا بڑا وہ بن گیا تھا، کل فرقن کالطود العظیم، بڑا بڑا، اب کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں سمجھ گیا الحمدللہ۔ اب جیسے ہی آگے پہنچ گئے، یہ سوچی کہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ڈٹ کر چل رہے تھے، اللہ کے حکم سے چلنے والا، اللہ کے حکم پہ چلنے والا، کیا بات ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جیسے ہی پاؤں رکھا، اپنی زبان میں کہا چھی، کون گھس گیا؟ پانی نے کہا، پانی نے کہا کون گھس گیا؟ اللہ نے کہا ارے وہی، اچھا پورا ایسے ایسے ایک دم بالکل جو آئس کی طرح تھا وہ یہ ہو گیا، ہونے کے بعد ڈبونے کے یعنی غرق کے قریب تھا۔ آمن تو قسم سے ہم سب ان تمام واقعات سے اتنا تو سمجھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کی بھی امام کا امتی بنایا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے گا نا، یہ لوگ صرف بک رہے ہیں، اور سچ یہی ہے کہ ڈر کر بک رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے ڈرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے، آپ کلیئر بات ہے، لیکن وہ اسٹرانگنیس لائیے آپ یہاں نبی کے حواریوں اور جواریوں اور اصحاب اور ان کے ماننے والوں کا رب اتنا احترام فرما رہا اور انتظام فرما رہا، نجات کا، گھر کا، اپارٹمنٹ کا، رہنے سہنے کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہا آمن تو، رک جا اللہ، یہ دیکھیے میں ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا الذی آمنت، اچھا یہاں پر دیکھیے ابھی بھی ایمان اللہ پر نہیں بول رہا، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا، ابھی بھی انکمپلیٹ ایمان دے رہا ہے۔ بنو اسرائیل نے جن پر ایمان لایا ہے، وانا من المسلمین، میں آئی ایم ویری ویری مسلم، بابا میں بہترین مسلمان بننا چاہتا ہوں، اے اللہ ایک بار موقع دے دے، ایک بار موقع۔ تو اللہ پاک نے دیکھی کمال ہے، حضرت موسیٰ جو ہے نا دیکھ کر مسکرا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں مانو، بولا تھا نا، میں بول رہا تھا، اللہ اللہ کہہ رہا تھا، میں اپنے کو منواتا تو ایک بات تھی، اللہ اللہ کہہ رہا، آخرکار بولنا پڑا نا۔ لیکن سنو، آل آپ ایمان لاؤ گے، وقد عصیت قبل، پہلے انکار کی انتہا کر دی، نافرمانی اور گستاخی کی انتہا کر دی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کی انتہا کر دی، نہیں نتھنگ۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اس میں سے ایک شخص جو ہے فرعون میں سے، جو موسیٰ کے جانے یا موسیٰ کے ماننے والوں کے جانے یا موسیٰ ہی کی نقل کر رہا تھا، وہ بچ گیا، وہ بچ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو مسکرائے، دیکھ رہے یہ کیسا بچ گیا، یہ چھ فرعون کیا اس طرح سے کیسا بچ گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے پوچھا اللہ کیوں بچا ہے؟ تیری نقل کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، ذرا ایمان اور رسپیکٹ کو سمجھیے۔ ایمان صرف بولنے کا نام نہیں ہے، دل جھکا دینا نبی کی بارگاہ میں، منہ سے نہیں بھی بولیے تو اللہ آپ کو قبول کر لے گا۔ وہاں دیکھیے بولا نہیں تھا وہ، مگر رسپیکٹ کیا، اگرچہ دیکھیں تو انکمپلیٹ تھا لیکن تاریخ بن جاتی نا۔ بہرحال آگے دیکھیں، جب ڈبو دیا تو اب کیا انجام ہے یہ دیکھیے گا، اور کہہ دیجئے پورے خاص طور سے انڈیا والے جتنے بھی یہ بارش ہونے کے بعد کیڑے مکوڑے جو اوپر آ گئے ہیں نا، ان سب سے کہہ دیجئے یہ عام نبی کا مسئلہ نہیں ہے، امام الانبیاء کی بات ہے۔
خدا کے قہر کو دعوت مت دو. ہم تو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, باقی وہ ہے. ہم دعا تو نہیں کریں گے کیونکہ امام الانبیاء کی امت ہے, لیکن سنو, جب وہ گرفت کرے گا نا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسا ہوگا. سنو, اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, ڈبویا پانی نے, دریا نے, تو رکھنا تھا نا اندر ہی, ایسا پھینک دیا جیسے مچھلی اڑ کے چلی آتی ہے. کوئی لوگ سب تو مر ہی گئے تھے تو کون نکالنا ان کو, ناپاک جسم کو, سب تو مر ہی گئے تھے, تو آیا کیسے اوپر؟ تو اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. سن, مردے سے دیکھ کے بات کر رہا ہے. سن, آج تو کچھ بھی اب بول لے, اب عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہے. بے دیکھے ایمان لاتے تو بچ جاتے. آج تجھے موت تو دوں گا لیکن تیری لاش کو وہ قبول نہیں کرے گی, کیونکہ وہ دریا جو ہے نا موسیٰ کی غلام ہے. موسیٰ کی غلام ہے, ریسپیکٹڈ دریا, احترام کی جانے والی دریا ہے. تمہیں اس دریا میں نہیں, تیرے جسم کو پچھلی قوم, آنے والی قوموں کے لیے ایک نشانی کے طور پر نجات کے ساتھ رکھوں گا. آج بھی مومن موجود ہے, آج بھی مجسمہ موجود ہے فرعون کا. دیکھیں کہ یہ لوگوں کی کارستانی یا محنت نہیں ہے, خدا کی اس آیت کی تعمیل ہو رہی ہے کہ رب نے کہا ہے تیرے جسم کو میں رکھوں گا. اور آج بھی سارے کئی ڈاکٹرز ان کے جسم کی تحقیق اور ریسرچ کر کے ایمان لا چکے ہیں کہ امپاسبل, اتنے دن تک جسم ایسا کیسے رہ سکتا ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا. ان آیتوں کو پرموٹ کیجیے. 26 آیتیں پیش کرنے والے ایسے ہی تباہ ہو جائیں گے. ان آیتوں کو پیش کیجیے. یہ ہے قرآن سے قریب ہونے کا فلسفہ. قرآن سے قریب ہوئیے گا, پچھلی قوموں سے بھی نصیحت ملے گی, آپ کا ایمان اور توحید بالخصوص عقیدہ رسالت آپ کا بڑا مضبوط ہوگا. رب نے کہا فرعون تمہیں اچھے سے رکھوں گا, تمہارے جسم کو موت تو دوں گا گستاخی کی وجہ سے, لیکن تیرے کو عبرت کا نشان بناؤں گا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اب آخری میں جو اللہ کہہ رہا ہے, اکثر لوگ ہماری ان حقیقتوں سے غافل ہیں. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ کے قرآن میں کہ میں ہوں, میرے حبیب پر تو بھروسہ کر, کلیم پر بھروسہ کیا, کیسا سامنے دشمنوں کو زیر کرتا, بڑے سے بڑے کٹر پنتھی کو زیر کرتا میں نے انہیں دکھایا. میرے حبیب پر تو بھروسہ کرو, کیا کیا نہیں کروں گا تمہارے. غفلت کی نیند ختم کرو, ہوشیاری لاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اکثر لوگ ہماری ان حقیقتوں سے, ان آیتوں سے غافل ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم